ہم نے زندگی بھر کسی کو اپنا سیاست کا قائد نہیں بنایا، کیونکہ سمجھتے تھے کہ جو بھی کام کر رہے ہیں صحیح نہیں ہو رہا۔ جب بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیاست میں آئے تو ہم نے آپ کو سیاسی قائد بنایا، لیڈر مانا۔ اب ہمارا لیڈر یدعون الی الخیر وینہون عن المنکر، ہمارا لیڈر ہمیں ہمیشہ بھائی ختم نبوت پر پہرا دینا ہے، سرکار کی ناموس پر پہرا دینا ہے۔ یدعون الی الخیر، بھائی یہ اچھی بات ہے، اسلام کا نفاذ ہوگا، پاکستان کے اندر اسلام کا نفاذ ہوگا، اس پر محنت، اس پر کوشش، اسی پر سب کچھ۔ تو پھر لیڈر ان کو بنا۔ کچھ نے کہا سیاست ہی ہوئی نا، سیاست میں کوئی پی پی کے ساتھ، کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ، کوئی نون کے ساتھ، کوئی قوف کے ساتھ، کوئی کس کے ساتھ کھڑا رہا۔ جب ایسوں کے ساتھ کھڑے رہے تو پھر فرمایا یدعون الی النار، یہ لوگ اس کو جہنم کی طرف گھسیٹتے رہے اور ہمارا قائد ہمیں جنت کی طرف لے کے جاتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت حذیفہ بن یمان نے سوال کیا فتنوں کا دور ہوگا تو میں کیا کروں؟ اس وقت آپ نے فرمایا فتنوں کے دور کے اندر لوگ علی ابواب جہنم، وہ جہنم کے دروازوں کی طرف آپ کو کھینچ کھینچ کے جائیں گے، بلائیں گے آپ کو، آؤ جہنم کی طرف۔ لوگ ان کی دعوت کو، من اجابہا الیہا، جو بات مانے گا وہ سیدھا جہنم جائے گا۔ اور حضور سے پوچھا گیا سرکار پھر کیا کریں فتنوں کے دور میں؟ کہا برے لوگوں کی سنگت سے بچنا ہے، وہ جہنم لے کے جائیں گے۔ جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت میں ڈھونڈنا کسے؟ ایک امام کو، وہ جو تجھے ہاتھ پکڑ کے جنت لے جائے گا۔ لوگوں نے ہوشیاری کی کہ ہوشیاری کر کے اس حدیث میں دیکھیں اپنی جماعت کا نام بھی جماعت المسلمین رکھ لیا۔ پھر بخاری نکال کے دکھاتے، دیکھیں بخاری میں ہماری جماعت کا نام آیا ہے، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے کہا ہوا ہے۔ کتنے ہوشیار ہیں۔ سرکار نے فرمایا منافقن علیم اللسان، فرمایا بچ کے رہنا، ایک دور آئے گا مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے کس کا؟ فرمایا اس منافق کا جس کی زبان اتنی تیز چلتی ہوگی، وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنی چرب زبانی کے ساتھ اپنی طرف مولڈ کر لے گا۔ جب اپنی طرف پھیر لے گا ان کا عقیدہ، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، اور جہنم کے وہ حقدار بن جائیں گے اور جہنم کے مستحق بنیں گے۔ بچنا ہے ایسے لوگوں سے۔ حضور پھر کیا کریں؟ تم نے ڈھونڈنا ہے مسلمانوں کی جماعت کے اندر کس کو؟ ایک امام کو۔ ہمارے بزرگوں نے مانا کیا، فرمائے امام وہ ہوگا جس کے ساتھ آپ جڑے ہیں، وہ آپ کو حضور کی بارگاہ میں لے گیا۔ داتا صاحب سے جو جڑا ہے، داتا صاحب حضور تک لے گئے۔ خواجہ صاحب سے جو جڑا ہے وہ حضور تک لے کے گئے۔ اعلیٰ حضرت سے کوئی جڑا ہے، ساری زندگی کیا تھی اعلیٰ حضرت کے پاس؟ وہ ایک بچہ ماں چھوڑ کے گئی، چھوٹا بچہ ہے، ماں لے کے آئی حضرت کے پاس، حضرت اس کو اپنے پاس رکھے، آپ کے لوٹے اٹھائے گا، آپ کے لیے پانی بھرے گا، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کا خیال کرے گا۔ مائیں اللہ والوں کے پاس اپنے بچے اس غرض سے چھوڑتی تھیں کہ تربیت ہو۔ حضرت صاحب کے لیے پانی بھرتا، حضرت صاحب کی کتابیں سیدھی کرتا، حضرت صاحب کو تسبیح پکڑاتا، مصلی سیدھا کرتا، خدمت کرتا، حضرت صاحب بیٹھتے تو دبانا شروع ہو جاتا۔ ایک دن حضرت صاحب تشریف لائے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی، بچے نے کچھ لکھا ہوا ہے پکڑایا، سنو یہ پڑھیں، چیک کریں میں نے صحیح لکھا ہے۔ فرمایا بیٹا کیا ہے؟ حضور میں نے نعت لکھی ہے، نعت لکھی ہے۔ بھائی بچے وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھے تو اللہ والوں نے حضور سے جوڑا ہے، لکھا کیا ہے؟ نعت۔ کبھی آپ نے سنا ہے بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں؟ آپ کا نعرہ مارنے لگتے تھے امیر المجاہدین کا، کیا کہتے تھے؟ اوے میری گل چھڈو، سرکار دی گل کرو۔ یہ لیڈر ہے، یہ رہنما ہے، حضور تک لے جائیں، جو حضور تک لے جائے وہ ہادی ہے، رہنما۔ جب وہ نعت آگے کی تو آپ نے وہ نعت پڑھی، وہ اس وقت کی پڑھی گئی نعت۔ آج جب میں ابھی شروع کروں گا آپ کو پتہ چلے گا بھائی اچھا اتنی مشہور ہوئی۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، میں ہوں سنی جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اب وہ حضرت کو اس نے لکھ کر دی، اس لکھے ہوئے میں قادری لکھا ہوا تھا، بیعت حضرت نے بعد میں کیا لیکن قادری نسبت اس نے اپنی پہلے سے لکھ لی۔ آج کوئی کہتا ہے میں قادری نہیں ہوں،
میں نقشبندی نہیں بننا، میں نے فلاں نہیں بننا. کیوں نہیں بننا بھائی؟ نہیں نہیں، میں سیدھا سادہ مسلمان رہتا. سیدھا سادہ مسلمان، پھر تو فتنوں کا شکار ہوگا، پھر تجھے مرزا جیسے لوگ لے جائیں گے، پھر تجھے وہ بستر اٹھانے والے لوگ لے جائیں گے، پھر جو تجھے کوئی فلاں لوگ لے جائیں گے. چاہتا ہے حضور کے قدموں میں پہنچ تو اولیاء اللہ سے جڑ، دنیا بھی روشن تو آخرت بھی روشن ہو جائے گی. کہتے ہیں بزرگوں نے شعر و شاعری پہ زندگی گزار دی. بخاری کی حدیث پہ زندگی گزاری ہے، قرآن پہ زندگی گزاری ہے. سنیے گا اللہ والے کتنے پڑھے لکھے تھے. فرمایا حامل المسک ایسے ہے جیسے خوشبو کی شیشی. وہ کیسے ہے؟ ریحن طیبۃ، جب وہ اس کو کھولتا ہے اس سے خوشبو نکلتی ہے. اگر کوئی بندہ خوشبو نہ بھی خریدے تو خوشبو والے کے پاس بیٹھنے سے خوشبو ضرور ہی آ جاتی ہے. فرمایا برے بندے کی سنگت کیا ہے؟ فرمایا اس کی بٹھی کی طرح. ریحن خبیثۃ، وہ ایسی بدبو ہے، ایسی چنگاریاں بٹھی سے اڑتی ہیں. کوئی بندہ کپڑے جتنے بھی اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھے، بدبو اور اس کی چنگاریاں پڑتی ہیں، کپڑے خراب کرتی ہیں، بندے کو بدبودار کرتی ہیں. اسی پر شعر کہا چنگے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان اتاراں، سودا باویں لئیے نہ لئیے ہلے آویں ہزاراں. گندے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان لوہاراں، کپڑے باویں کونج بئیے تے چنگاں پویں ہزاراں. ہائے ہائے ہائے. جتنا چاہیں بچیں گے، برے لوگ برباد کر دیں گے. بچنا چاہتے ہو اچھوں کی سنگت کے اندر آ جاؤ.